محبت میں خوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ لالچ ایک ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ پاک کا نظام اور رحمت شروع ہوتی ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ غموں کو دور کرنے والی سب سے بہترین چیز ذکر الہی ہے۔ مایوس دھوپ کی ماند ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اچھے دنوں کے لیے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے سمجھے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ مجھے خواتین کی ایک بات سمجھ نہیں آتی، بازار حج و صبح کر سکتی ہیں اور شوہر کے سامنے کام والی ماسی بنی رہتی ہیں، ایسا کیوں؟ محبت رنگ مریدی اور سرکاری نوکری تینوں ایک جیسی ہوتی ہیں، بندہ کرتا بھی رہتا ہے اور روتا بھی رہتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کو خواب میں بھوت نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی دوستی یا رشتہ شروع کرتے ہوئے آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ مرد زندگی کے ہر مشکل مقام سے گزر سکتا ہے لیکن وہاں سے نہیں گزر سکتا جہاں اس کی بیوی نے تازہ تازہ پوچا لگایا ہو۔ سکون تو بس حلال میں ہے، حرام میں تو 20 شے ہے، مزہ ہے، گناہ ہے، سکونی ہے۔ تینوں لوگوں کو کبھی مت بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں چھوڑ دیا ہو، جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ ٹانگیں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن سے ہی کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ جب سیلاب آتا ہے تو مچھلیاں چونٹیاں کو کھاتی ہیں لیکن جب پانی خشک ہو جاتا ہے اور دریا سوکھ جاتا ہے تو یہی چونٹیاں مچھلیوں کو کھاتی ہیں۔ زندگی ہر ایک کو موقع دیتی ہے، آپ بس اپنی باری کا انتظار ہی کریں۔ زندگی ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں ہر روز ایک نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ قوم اکثر جنت میں چلی گئی تو دوزخ دیکھے بغیر دیکھنے کی ضرور جائے گی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہے؟ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ غیرت مند مرد مر تو سکتا ہے لیکن اپنے دل میں دو عورتوں کو جگہ نہیں دے سکتا۔ تم جب کسی عورت سے محبت کرتے ہو تو وہ خوبصورتی سے چمک اٹھتی ہے اور وہ چمک اس کی آنکھوں میں پھیل جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میں تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، کہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے اسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ محبت کا جھانسا دے کر کسی کو ڈپریشن کا شکار مت بنائیں۔ آپ کے لیے کھیل سے لیکن کسی کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی بہادر عورت سے محبت کرتے ہیں تو اپنی مسکراہٹ سے ہی آپ کے مارے غم کھا جائے گی۔ کاش رشتوں کی بھی کوئی گارنٹی ہوتی، انسان جان تو سکتا کہ کتنی مدت تک ساتھ اچھے سے چلیں گے۔ مرد کی باوفا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ 4 کا حق رکھتے ہوئے بھی ایک کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ نکاح میں 3 بار قبول ہے کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے ہمسفر کو اس کے ماضی حال اور مستقبل کے ساتھ قبول کیا۔ ہر کسی کو خوش رکھنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، مگر ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے یہ بھی تو ضرور ہوتا ہے۔ عورت ایک ایسی مخلوق ہے جسے ایک مرد بار بار دھوکہ دے پھر بھی وہ کچھ وقت بعد اس پر پہلے جیسا یقین کر لیتی ہے۔ مرد کی محبت کا یقین تبھی کرنا جب وہ تمہاری 2 باتیں مان لے، جب وہ تمہارے سامنے تمہیں اپنانے کی بات کرے اور جب وہ تمہارے گھر کے بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بچوں کی ماں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مرد کا دل ایک کمرہ ہے جس میں صرف ایک عورت رہ سکتی ہے، لیکن دل کے آس پاس بہت سے ایسے کمرے بھی ہوتے ہیں جو کبھی خالی نہیں رہتے۔ ایک پریشان آدمی کے لیے ہر نصیحت اور تسلی برکہ ہے۔ اگر کوئی چیز اسے سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ ادھار دیجیے مگر سوچ سمجھ کر، اپنے ہی پیسے بیکار بن کر مانگنے پڑیں گے اور ادھر لینے والا سڑ بن کر تاریخ پر تاریخ دیتا رہے گا۔ کچھ لوگ زندگی کا ایسا سرمایہ ہوتے ہیں جن کی خوشی کے لیے عمر بھر کے دکھوں کو سودا گوا
کرنا جاتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لینے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ زندگی اور موت کے درمیان بنی نوع انسان وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے کے جا سکتا ہے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، تاؤ کھاؤ تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو ہم خامیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ خوبیاں خامیاں نکالنا چھوڑ دیں اور جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی تسلیم کرنا سیکھیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسے مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کبھی دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ کاش خوشیاں تجوری میں بند کر کے رکھی جا سکتی، جنہیں ہم وقت ضرورت حسب مقدر نکال لیتے اور پھر سنبھال کر رکھ لیتے۔ اللہ پاک جب چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ مسلمانوں کے نہ روکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تسلیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔